ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، رسول پاک کی حرمت پہ تن من دھن فدا کرنا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول 1447 ہجری جاری ہے، اور ہم سب اس بات سے واقف ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہمارے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ اس موقع سے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لیکچر سیریز کا انعقاد کیا گیا ہے۔ محترم عزیزو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ اسی لیے آج کا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بہت اہم لیکچر کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہے، اس عنوان پہ چند اہم گفتگو آپ تمام کی خدمت میں پیش کرنا مقصد ہے۔ عزیز ترین بھائیوں، جس کلمے کا اقرار ہم سب نے کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، ہم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا معبود صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے، سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لائیں، پختہ ایمان لائیں۔ جب ہم ایمان لانے کی گفتگو کرتے ہیں تو اس کا آغاز جو ہے اس کلمے سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول پر پختہ اور کامل جو ہے وہ ایمان لائیں۔ تو جب ہم ایمان کی گفتگو کریں گے تو اس میں سب سے پہلی بات اقرار باللسان کی آتی ہے، کہ ہم اپنی زبان سے اس کا اقرار کریں، اس کا تذکرہ کریں، اس کلمے کو ہم بار بار اس کا ذکر کرتے رہے، اس کا ورد کرتے رہے، اور ہم بار بار اس کلمے کے تقاضے کو سمجھتے رہے۔ اقرار باللسان، لیکن صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے اس کے آگے کا مرحلہ آتا ہے کہ تصدیق بالقلوب، کہ ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے، ہم اپنے دل کے بالکل جو ہے گہرائیوں کے ساتھ اس کی تصدیق کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہیں، ہمارے پیارے رسول ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایمان کے جو مراحل آتے ہیں، اس میں ایک چیز ہے عمل بالجوارح، کہ جس ایمان کا اقرار ہم نے اپنی زبان سے کیا، جس کو ہم نے اپنے دل کی گہرائیوں سے مانا، اس کو قبول کیا، اس کی تصدیق کیا، تو وہ تمام تر چیزوں کے مظاہر، اس کے عملی نمونے ہماری زندگی سے ظاہر ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت قوی ایمان لائیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی ہے، وہ آپ نے بندے خدا تک پہنچائی ہے، تمام تر انسانیت تک پہنچائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ تغابن کے اندر ارشاد ربانی ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے، حب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان میں پختگی پیدا کریں، ایمان بالرسول کو ہم مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کریں، آپ سے عشق پیدا کریں،
محبت اور عشق کے معاملے میں بالکل انتہا کو پہنچے۔ ہم اپنے محبوب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر سطح پہ محبت کریں، آپ کا ادب کریں، آپ کا احترام کریں، اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ محبت اور عشق اپنے قلوب میں، اپنے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا کریں۔ ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے جو ہے ان کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ کہا گیا لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ جو ہے اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، یہاں تک کہ تمام تر انسانوں سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کریں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ سے عقیدت، آپ سے عشق جو ہے تمام تر معاملے میں سب سے بلند ہونا چاہیے، سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ہر ایک چیز سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اس چیز کی ہمیں شعوری کوشش کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے ان تمام تر تعلیمات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جو بندگان تھے، جنہیں ہم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نام سے جانتے ہیں، ان کی زندگی میں آپ دیکھیے عشق و محبت کے جو ہے آخری واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ انتہا درجے کے عشق و محبت ان کی زندگیوں سے ملتی ہے۔ کئی ایک واقعات جو ہیں یہاں نقل کیے جا سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہم دیکھیں کہ حضرات صحابہ بات بات پہ اس بات کو بیان فرماتے تھے فدا کا ابی و امی، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پہ جو ہے قربان ہو جائے۔ میرے عزیزو، ہم اس بات سے واقف ہیں، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک والد کا مقام جو ہے دین اسلام میں جنت کے دروازے کے طور پہ ہے۔ کیا کہا گیا کہ والد جنت کا دروازہ ہے، اور ماں کی عظمت، اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ لیکن حضرات صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کے معاملے میں اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ آپ کی زبانوں پر ہمیشہ یہ کلمات ہوتے تھے فدا کا ابی و امی، یعنی میری دنیا کی تمام تر چیزیں، تمام تر نعمتیں، تمام تر دولتیں، تمام تر قربتیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ قربان ہے۔ تو اس درجے کا ہمیں جو ہے عشق و محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، عشق و محبت سے مراد یہ ہے، عشق و محبت کا جب ہم ذکر کریں گے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ صرف ہم اپنی زبان سے اس کا اظہار نہ کریں، بلکہ اپنے اعمال سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو، اے بندو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت جو ہے سے تم محبت کرنا چاہتے ہو تو تم کیا کرو، فاتبعونی، تم میری اتباع اختیار کرو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت سے محبت، اللہ رب العزت سے تعلق پیدا کرنے کی بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اتباع سنت، اطاعت رسول، یہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بنیادی تقاضا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادنا سے ادنا اور اعلیٰ سے اعلیٰ سنت پر عمل کرنا چاہیے، آپ کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگیوں کو جو ہے اس کی روشنی میں گزار دینا چاہیے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیوں سے جو مثالیں ہمیں ملتی ہے، کئی ایک مثالیں پیش کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر آپ عمل کرتے تھے۔ ایک واقعہ جو معروف ہے وہ ملتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، آپ جو ہے کسریٰ کے دربار میں کسی موقع سے بلائے گئے، دسترخوان لگا ہوا تھا، لوگ جو ہے دنیا کی تمام تر نعمتیں اس دسترخوان پہ موجود تھی، حضرات صحابہ بھی جو ہے
بیٹھے ہوئے تھے اور جو ہے حضرت حذیفہ بن یمان جو ہے صحابی رسول کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ہوا یہ کہ ایک نوالا جو ہے آپ کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ آپ نے سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے، تعلیمات رسول پر عمل کرتے ہوئے اس نوالے کو اٹھایا، اس کو صاف کیا اور تناول فرمایا۔ ساتھ میں جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ ایسا مت کیجئے، یہ لوگ ایسا سمجھیں گے کہ ہمارے پاس گویا کہ کھانے کی قلت ہے۔ تو اس وقت وہ صحابی رسول نے جو جملہ کہا، جو کلمہ کہا، وہ بنیادی بات یہاں پیش کرنا مقصود ہے۔ انہوں نے کہا انترکو سنت حبیبی لی ہؤلاء الحمقاء، کہ ہم ہمارے محبوب کی، ہمارے نبی کی سنت کو ترک کر دیں ان بے وقوفوں کی وجہ سے۔ تو یہ جو ادا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک تعلیم پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، ہر ایک سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو عشق و محبت کا جو ایک تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اطاعت کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات پر عمل کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ بار بار تکرار کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ قرآن مجید کی آیات میں اس چیز کو ارشاد فرمایا گیا ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی چیزیں تمہیں دے، تعلیم کرے، تلقین کرے، نصیحت کرے، اسے لے لو، اسے اخذ کر لو، اور جن چیزوں سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بنیادی تقاضا ہے کہ زندگی کے ہر ایک معاملے میں، زندگی کے انفرادی معاملے میں، اجتماعی معاملے میں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں جب بھی ہمیں کوئی کام کرنا ہو تو ہم وہاں رک کے اس بات کو سمجھے کہ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے، آپ کی نصیحت کیا ہے، اور اس چیز کو جاننے کے بعد ہم اس پر عمل کریں۔ میرے محترم بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، یہ چیز بھی سمجھنی ہے کہ اطاعت رسول اور اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سیرت کا جو ہے علم حاصل کریں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مطالعہ کریں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابوں کا مطالعہ کریں۔ تو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بنیادی اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ ہم سب سیرت رسول سے واقف ہوں۔ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر ایک عمر کے طبقے کے لیے مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں۔ سیرت نگاروں نے تاریخ اسلام میں مختلف عربی میں، انگلش میں، اردو میں، دنیا کی تمام تر زبانوں میں سیرت پہ کام کیا ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہم کتابوں کو پڑھیں، مختصر سے کتابچے ہیں اس کو پڑھیں، مفصل کتابیں ہیں اس کو پڑھیں، تمام تر زبانوں میں کتابیں موجود ہیں، ہم خود بھی پڑھیں اور سب کو پڑھائیں۔ ہمارے علماء نے، ہماری تنظیموں اور جماعتوں نے الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ مختلف ویڈیوز تیار کیے ہیں۔ ٹیکنالوجیز کی مدد سے الحمدللہ سیرت اب ہمارے فنگر پرنٹس پہ ہیں، پی ڈی ایفز کی شکل میں، مختلف سافٹ ویئرز کی شکل میں، اسی کے ساتھ مختلف آڈیو اور ویڈیوز کی شکل میں۔ یہ تمام تر مواد آج ہمارے اپنے موبائل میں، اپنے گھر میں موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وقت نکال کے پابندی سے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، اسے سمجھیں، اس کو پڑھیں، معلومات کو حاصل کریں، جس کی بنیاد پر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بنیادی تقاضا جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہے۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، آپ کی توقیر کریں، آپ کا دفاع کریں۔ تعظیم اس طرح سے ہم کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کبھی نام آئے تو یہ چیز واجب ہے، بالکل ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم آپ پہ درود بھیجیں، آپ پر سلام بھیجیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہم بالکل ادب اور احترام کا معاملہ کریں۔ جہاں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے، آپ کی احادیث پڑھی جائے، وہاں ہم اسے سنیں، اس کو سمجھیں۔
میرے محترم بھائیوں، عزیز و دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر بیان کی جا رہی ہیں، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی چیز ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں اس وقت عصر حاضر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی سیرت پر، آپ کی شخصیت پر نعوذ باللہ بہت سے حملے ہو رہے ہیں۔ علمی انداز میں، فکری انداز میں، انٹلیکچول لیول پہ، ہر سطح پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے، اور آپ کی شخصیت کے بارے میں پروپیگنڈا جو ہے کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے موقعوں پہ نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دفاع کریں، ہم علمی فکری انداز میں اس کا جواب دیں۔ ہر سطح پہ جہاں کہیں بھی اس طرح کا معاملہ ہو، ہم نبی کے امتی جو ہے ایک پلیٹ فارم پر آ کر اتحاد و اتفاق کا ثبوت دیتے ہوئے جو ہے مکمل طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کی تعلیمات کا دفاع کریں۔ سامعین کی جو زبانیں ہیں، سامعین کا جو معیار ہیں، ان کے جو چیلنجز ہیں، ہم اسے قبول کریں۔ تو اس کے لیے ہمیں اس لیول پہ تیاری کی ضرورت ہے، علمی فکری ہر سطح پہ، کہ اگر کوئی سیرت رسول پر انگلی اٹھائے تو ہمارے پاس اس کا علمی فکری جو ہے وہ جواب ہونا چاہیے۔ میرے محترم عزیز و دوستو، جیسا میں نے ذکر کیا کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں۔ باقاعدہ اس کا حکم ہے، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ ہمیں جو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ بہت تکرار کے ساتھ یہ چیز ہمارے ذات سے ہونا چاہیے۔ میرے محترم عزیز و دوستو، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے تذکرہ اپنی زبانوں سے کرے اور اسے محسوس کرتے ہوئے کرے۔ ہم اپنے محبوب کا تذکرہ بہت دل نشین انداز میں کریں، اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کا، آپ کے رفاقت کا، آپ کے ہاتھ سے جو ہے بالکل کوثر جو ہے پینے کا جو ہے ہمارے دل میں اشتیاق ہونا چاہیے، ایک محبت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے، ہم جو ہے آپ کی رفاقت میں رہیں گے، ہم جو ہے کل قیامت کے دن جہاں بالکل محشر کی کیفیت ہوں گی، لوگ نفسا نفسی کی کیفیات میں ہوں گے، ہم اپنے حبیب، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پئیں گے۔ اس کا ہمارے دلوں کے اندر شوق ہونا چاہیے، اس کا ہمارے دلوں کے اندر اشتیاق ہونا چاہیے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک بہت اہم تقاضا ہے۔ میرے محترم عزیزو، بھائیو، دوستو، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کے جو اصحاب ہیں، جو آپ کی صحبت میں رہے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، ہمارے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اہل بیت اور اس طرح جو ہے مختلف شخصیات، ہم ان کی بھی تعظیم کریں، ہم ان کی بھی توقیر کریں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے جو ہے تربیت پائی ہے، جن کی بنیاد پر دنیا کے تمام تر گوشوں میں، دنیا کے تمام تر حصوں میں جو ہے دین و اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی ہے۔ لہٰذا اہل بیت حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جو ہے عزت کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کا احترام کرنا بھی جو ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ میرے محترم بھائیو، عزیز و دوستو، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تقاضا یہ ہے کہ میرے اور آپ کی محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ جب ہم پوری نظر ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی جس مشن کے ساتھ گزری ہے، جس مقصد کے ساتھ گزری ہے، نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے وہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی ہے،
آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے تقریباً 63 سال میں۔ تو یہ 23 سالہ زندگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے مکہ اور مدینے میں، آپ دیکھیں کہ کس بامقصد انداز میں گزاری ہے۔ آپ کو نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت کا کام کیا، پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے اعلانیہ دعوت کا کام کیا، پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن مبارک کو چھوڑ کے ہجرت فرمائی، اور اس طرح جو ہے پوری زندگی اپنی گزاری۔ تو جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، دعوت دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، اقامت دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اعلاء حق کے لیے، اظہار حق کے لیے، تو یہ جو تمام تر چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے کہ آپ کا مشن ہے، آپ کی زندگی کی سنت ہے، سب سے بڑی سنت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کے اس مشن سے وابستہ ہو جائے کہ ہمارا جو ہے دعوت دین، اقامت دین، کلمہ حق کو بلند کرنا، یہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو کیسا ادا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کئی واقعات ملتے ہیں، یہاں تمام تر واقعات بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کو لے کے، اسلام کی دعوت کو لے کے ایک ایک گھر میں تقریباً 70 مرتبہ گئے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کو ہر طرح کی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ ایک واقعہ معروف ہے کہ ایک قافلہ جو ہے وہ آ کے رکا ہوا تھا، آپ کی طبیعت ناساز تھی، آپ بخار میں تپ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا اور آپ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے اور تپش ہے، بخار کی شدت ہے، ہم کل بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ قافلہ نکل گیا، اگر وہ قافلے نے رخت سفر باندھ لیا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ پیغام ان تک نہیں پہنچے گا، پھر اسی کے ساتھ اگر میں جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو۔ میرے محترم عزیزو، یہ احساس سے ذمہ داری ہمیں جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس نبی کی امتی ہے اسے پوری انسانیت تک جو ہے وہ بھیجا گیا ہے۔ میں نے جو آیت کی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی تھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ تمام تر عالموں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری، یہ فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے کہ ہم سب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن کو، اس مقصد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور بالکل بامقصد انداز میں منصوبہ بندی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو بات ہمیں ملتی ہے کہ صرف 23 سالہ عرصے میں، صرف 23 سالہ مدت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اب دیکھیں زمانے جاہلیت میں ایک بیٹی کو، ایک بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس معاشرے پہ کام کیا تو وہیں جو ہے اس بیٹی کو، اس بچی کو جو ہے ماں کے طور پہ ایک بلند مقام عطا فرمایا گیا۔ کہا گیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اگر وہ بیٹی ہے، اس کی تعلیم و تربیت اگر ہوتی ہے تو کہا گیا کہ جو والد اس کی صحیح تعلیم و تربیت کرے تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں۔ مکمل طور پہ جو ہے اس طرح بیٹی کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا اس معاشرے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد پہ اسی کوشش کی ہے، اسی محنت کی ہے کہ وہ صحابہ بن گئے، معاشرہ ایسا یعنی کہ تشکیل دیے کہ وہ معاشرہ مکمل طور پہ ایک اسلامی معاشرہ بن گیا، اور دھیرے دھیرے اسی معاشرے پہ کام کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک جو ہے اسلامی ریاست کی تشکیل دی۔ تو میرے محترم بھائیوں، عزیز و دوستو، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم تقاضا یہ ہے
حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بنیادی تقاضا یہ ہے کہ میں اور آپ سیرت کے اس مشن کو لے کے اٹھیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ تم اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو۔ تو نبی کے اس مشن کو مجھے، آپ کو، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی کا مشن بنا لینا چاہیے۔ تو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کچھ بنیادی تقاضے ہیں جس پر مجھے، آپ کو، ہم میں سے ہر ایک کو عمل کرنا چاہیے۔ میرے محترم عزیزو، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی کئی ایک تقاضے جو ہے وہ بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن آج کی اس گفتگو میں کچھ یہ اہم ترین تقاضوں کو پیش کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔ آپ تمام سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت تفصیل سے مطالعہ کریں، بہت تفصیل سے اسے ہم پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کریں اور پوری زندگی کو سیرت کی روشنی میں گزارنے کی ہم جو ہے کوشش کریں۔ اگر ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے کے بعد ہماری زندگی کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں جو ہے ہم اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں، تو یقیناً حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو ہم پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم میں سے ہر ایک کو، تمام امت مسلمہ کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور مشن کو سمجھنے اور اس کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔